الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد بقائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چاریارم تابعان علی مذهب حق في أقعال ملة أهل الصليب خاک عین قدس اعظم سے سایہ صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاه جلال محمد است عثمان یار شمع جمال محمد است حیدر بهار بام خصال محمد است صلی اللہ تعالی علی حبیبه خیر خلقه و نور عرشه سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام محترم حاضرین کرام معزز حاضرین کرام معزز سامعین کرام میرے بزرگ میرے ہم ساتھی میرے امت کے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت شکر اس بات پر کہ اس نے تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس جمعۃ المبارک کے دن اس کے مبارک گھر میں حاضر ہوں قبل از ادائیگی نماز اور کچھ پیغام قرآن و حدیث سے حاصل کر سکیں. آج کا یوم بہت ہی برکتوں والا یوم ہے، بڑا ہی عظمتوں والا دن ہے. یہ تو تمام دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پیر کا خالق بھی اللہ، منظر کا خالق بھی اللہ، اور ہر دن کا، ہر ساعت کا، ہر لمحے کا خالق اللہ. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو جو برکتیں عطا فرمائی وہ اور کسی دن کو نہیں عطا فرمائی. اور بالخاص آج کی تاریخ 22 جمادی الاخر، اس تاریخ کو خاص نسبت ہے خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء. اگر یہ مقام رب تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. اور آج کے دن کو خاص نسبت ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے. آج کا دن آپ کا یوم وصال ہے، آپ کے ذکر کا دن ہے، آپ کے چرچے کا دن ہے. تمام صحابہ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کی اتباع کی، جس نے میرے صحابہ کی پیروی کی، اس نے ہدایت کی اتباع کی، اس نے ہدایت کی پیروی کی. اور پھر فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ کو جو شان عطا فرمائی وہ دنیا عرض پر قیامت تک کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی. فرمایا وہ کیا شان ہے؟ فرمایا وہ یہ شان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اصل میں تمام قلوب میں سب سے منور قلوب میرے صحابہ کے پائے اور ان کو چن لیا میری جماعت صحابہ کے لیے اور میری صحابیت کے لیے. تمام صحابہ کا مقام وراء الورا. اور جب تمام صحابہ میں بات آئے خلیفہ بلا فصل کی، اگر بات آئے سب سے پہلے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی، اگر بات آئے ان کی کہ رسول خدا علیہ السلام بستر بیماری پر ہیں
اور آپ علیہ السلام نماز کے لیے تشریف نہیں لا رہے، اور آپ فرما رہا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور آپ بار بار یہ ارشاد عطا فرما رہے ہیں کہ بلاؤ مرو ابا بکر، بلاؤ ابو بکر کو، اور ابو بکر کو بلاؤ کہ وہ آئے اور فلیصلی بالناس، اور وہ آ کر لوگوں کی امامت فرمائے۔ یہ بار بار فرما رہے ہیں، ایک دفعہ ایک صحابی رسول سے فرما رہے ہیں، ایک دفعہ سیدنا عمر سے فرما رہے ہیں، یہ موقع بار بار آیا۔ ایک وقت آیا کہ سیدنا عمر مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا، آپ کو صحابی رسول نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر نہیں ہے، انہوں نے کہا عمر آپ نماز پڑھا دیں۔ سیدنا عمر کی آواز جو تھی وہ تھوڑی بھاری آواز تھی، آپ علیہ السلام آواز سے پہچان گئے۔ آپ نے فرمایا نماز نہ پڑھاؤ، ابو بکر کا انتظار کرو، ابو بکر کو بلاؤ۔ اور سیدنا عمر اس بات پر اتنا غمگین ہو گئے کہ ان صحابی سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا، تو نے مجھے کدھر برباد کر دیا، مجھے ہرگز نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے نماز کا حکم نہیں فرمایا، مجھے تو آپ نے کہا، میں سمجھا رسول اللہ نے فرما دیا، لیکن اب جب بات ابو بکر کی ہے تو اب انتظار ہوگا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، دو بار، تین بار فرمایا، 17 نمازوں میں، 18 نمازوں میں فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ اور کہو کہ لوگوں کی امامت فرماؤ۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان پاک ہے۔ فرمایا کہ اگر رب تبارک و تعالی نے اسلام میں ہر شخص کا قرض ادا فرما دیا، فرمایا اسلام نے ہر شخص کا قرض ادا فرما دیا، تمام کا قرض عطا فرما دیا، کسی نے جان دی، کسی نے مال دیا، کسی نے رقبہ دیا، کسی نے پوٹینشل دیا، کسی نے اپنی قوت دی، کسی نے اپنی بعثت دی، فرمایا اسلام نے تمام کا قرض اتار دیا، لیکن اے ابو بکر تیرے قدموں پر قربان، اے ابو بکر تیری شانوں پر قربان کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی صحابیت کے صدقے کیا مقام عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر کل جب محشر ہوگی، تمام لوگ رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو اس وقت میرا رب تیرا قرض ادا فرمائے۔ وہ قرض کے جو عمر نے اسلام کو دیا، فرمایا اے ابو بکر وہ قرض محشر میں تمام لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عطا فرمائے۔ تو یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر امت نے وہ وقت دیکھا، امت نے وہ ٹائم دیکھا، میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر کسی پر اسلام کی دعوت عام کی، میں نے تمام کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے کوئی تردد کیا، کسی نے کوئی سوال کیا، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کسی گوشے کو جاننا چاہا، کسی نے کسی پہلو پر ڈسکشن کیا۔ فرمایا اے ابو بکر تیرا کیا مقام ہے کہ میں تیرے پاس آیا اور میں نے تجھے اسلام دیا اور تو نے بنا کسی سوال کے اس اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کسی گناہ کے قریب نہیں گئے، مشہور زمانہ تھا، شراب کی بات ہوئی تو صحابہ نے فرمایا صدیق آپ نے کبھی شراب پی؟ فرمایا استغفر اللہ، میں تو زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب کے قریب نہیں گیا، شراب خانے کے قریب نہیں گیا، زنا کے قریب نہیں گیا، حرام کام کے قریب، حرام مال کی طرف کبھی میں نے اپنے قدم کو نہیں بڑھایا۔ فرمایا یہ وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی صحابیت کا فیضان ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر کو قبول اسلام سے پہلے بھی عطا فرما رہا ہے۔ آپ اسلام سے پہلے بھی تمام برائیوں سے بچے رہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بستر علالت پر اور اس بستر پر رہے، نماز بھی آپ اپنے حجرہ مبارک میں عطا فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تمام دروازے بند کر دو، مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دو، لیکن اب یہ سننے والے جملے ہیں، اور اس پر آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، اس پر آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ وہ ایک ایک لفظ ہے جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوا۔
فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کہ اس مسجد میں آنے والے تمام دروازے، مجھ تک آنے والے تمام دروازے بند کر دو. فرمایا علاوہ ایک دروازے کے. فرمایا وہ دروازہ کون سا ہے؟ کس کا وہ دروازہ ہے؟ فرمایا وہ دروازہ ابو بکر کا دروازہ ہے. وہ دروازہ کہ جس دروازے سے ابو بکر آتے ہیں اس دروازے کو بند نہ کرنا، اس دروازے کو کھلا رہنے دینا. اور آپ علیہ السلام اس پر خوش ہوا کرتے تھے. اور پھر جب آپ نے امامت کا فرمایا 18 نمازیں، کئی روایات میں 20 نمازیں آپ نے امامت میں فرما لی، صحابہ کی امامت فرمائی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم مصطفیٰ علیہ السلام پر بار بار اس قول پر کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اس قول پر کہ بلاؤ ابو بکر کو فلیصلی بالناس، کہ وہ آئیں اور امامت کرائیں صحابہ کی، وہ آئیں اور امامت کرائیں صحابہ کی. اور پھر وہ وقت آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کی امامت کو یہ فیضان عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی قصیدہ معراج میں فرماتے ہیں کہ وہ جو اول آخر آئے تھے کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، وہ جو تمام انبیاء صفحہ آگے کرتے چلی گئے، امتیں لے کے آتے گئے سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک. فرمایا جب نماز اقصیٰ کا وقت آیا، جب نماز اقصیٰ کا وقت آیا تمام انبیاء موجود، صف در صف 1,24,000 انبیاء موجود. فرمایا کہ اس وقت جبریل نے رسول اللہ علیہ السلام کے دست کریم کو تھاما اور آپ کو آگے لے کر مصلی امامت پر کھڑا کر دیا. تو امام بول اٹھے. امام نے فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنائے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. فرمایا کہ وہ تمام انبیاء جو اس نبوت کے باب کو، اس نبوت کی سلطنت کو سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سرسبز و شاداب کرتے رہے، اس پروان کو اس بادشاہت کے چراغ کو پروان چڑھاتے رہے. فرمایا آج وہ جو آگے سلطنت کر کر گئے تھے ان کا وقت آ گیا کہ وہ سید الانبیاء کی امامت میں پیچھے کھڑے ہوتے. تو وہ سید الانبیاء، وہ وقت آیا کہ ان سید الانبیاء، ان سید المرسلین، ان امام الانبیاء علیہ السلام نے امت کو یہ شرف بخشا، صدیق اکبر کو یہ شرف بخشا، صدیق اکبر کی امامت کو یہ شرف بخشا کہ آپ نے پیر کے دن کی فجر کی نماز سیدنا صدیق اکبر کے اقتداء میں ادا فرمائی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام خود موجود ہیں اور آپ نماز بیٹھ کر ادا فرما رہے ہیں اور مصلی امامت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز ہے. پھر ہم نے ایک آیت پڑھی خطبہ میں، اس آیت کو ذکر کیا گیا قل للمخلفین، کہ اے حبیب علیہ السلام قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون. فرمایا کہ وہ جو مرتد لوگوں کی جماعت کھڑی ہو گئی ان کے خلاف جہاد کے لیے، فرمایا اور وہ پیچھے رہ گئے ہوں، فرمایا کہ وہ جہاد کرو، ان سے سخت لڑائی والی قوم، ان سے جہاد کیا جائے. فرمایا کہ یہاں پر صحابہ فرماتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ قاتلونہم او یسلمون، یا تو ان کے خلاف قتال کرو یا پھر وہ اسلام لے آئیں، او یسلمون یا پھر وہ اسلام لے آئیں. مرتدین کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فوراً ہی مرتد ہو گئے، اسلام سے پیچھے ہٹ گئے، باتیں ادھر ادھر کی کرنے لگے. فرمایا فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا. فرمایا اور اگر تم نے ان کی اتباع کی، وہ جو تمہیں اس جنگ کی طرف بلا رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں
کہ ان مرتدین کو جو ہے وہ ان کی گردنوں سے پکڑ کر دوبارہ لاؤ اور اسلام میں داخل کرو. اگر یہ ایک رسی بھی رسول خدا علیہ السلام کے دور میں زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اور آج یہ اس رسی کی کمی کریں گے تو صدیق اکبر ان کے خلاف جہاد کریں گے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جہاد کرنے کو اسلام حق کہہ رہا ہے، قرآن حق کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کریں اور یسلمون، جب تک وہ اسلام لے آئیں، ایمان لے آئیں. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اور جس نے اس کی اتباع کی، جس نے اس کی اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا فرمائے، بہت زیادہ اجر عطا فرمائے. تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مراد وہی لشکر ہے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ فرمایا تھا، اور تمام صحابہ ایک طرف تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف تھے. اور اسی حدیث سے، اسی قرآن کی آیت سے خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو شامل کیا جاتا ہے. سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں آپ کی غیر فاطمی اولاد، آپ کی وہ اولادیں جو آپ کی دوسری ازواج میں سے تھی، سیدہ پاک میں سے نہیں تھی، ان میں آپ کے صاحبزادے ہیں فرما حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اپنے والد سے فرماتے ہیں کہ اے میرے والد، کون امت میں سب سے زیادہ افضل ہے؟ من افضل من اکرم فی الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امت میں، لوگوں میں رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کون سب سے افضل ہے؟ اور یہ آپ سے امت سے نہیں، یہ سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جا رہا ہے. یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے جو ایک دست میں خیبر کا دروازہ اٹھا لے. یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں جو ہوں وہ علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے وہ اسی شہر کا دروازہ ہے. یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے علی، اے میرے والد، آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پوچھ رہے اے میرے والد، من افضل من امتی فی امتی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے والد جان، امت میں رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کون سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے بے رکے، بے دھڑک، سیدھا اسٹریٹ آپ نے فرمایا ابا بکر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا ابا بکر، فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر کائنات میں کوئی افضل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور پھر فرمایا فرمایا پھر کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، فرمایا پھر عمر ہے. سبحان اللہ. تو یہ شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی جو خلافت ہے، آپ کی جو صداقت ہے، آپ کی جو امانت ہے، یہ بزبان مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے. اور پھر امت نے وہ وقت دیکھا کہ جب خلیفۃ المسلمین خلیفہ بنا دیے گئے، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں آج تم پر اللہ کا خلیفہ بنا دیا گیا، اگر میں شریعت کی اتباع کروں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں شریعت کے خلاف جاؤں تو پھر تم نے مجھے پکڑ لیا، میری اتباع نہیں کرنی ہے. پھر فرمایا جو تم میں سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میری نظر میں سب سے زیادہ طاقتور ہے. فرمایا جو تم میں سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ میری نظر میں سب سے زیادہ کمزور ہے. اور فرمایا میں جو ہوں وہ مظلوم کے ہاتھ کو اٹھانے والا ہوں، مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنے والا ہوں. اور پھر جب آپ نے یہ خطبہ دے دیا، خلافت ہو گئی، تمام صحابہ خلافت میں داخل ہو گئے، آپ کی بیعت میں داخل ہو گئے. مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب تشریف لے کر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تجھے تو رسول اللہ نے آگے کیا ہے، کوئی اور کیسے آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ تو قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ آپ کو آگے کھڑا کیا، آگے کیا کس نے؟ رسول اللہ نے. تو کون آپ کو یؤخر کر سکتا ہے؟ کون آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ تو یہ اونچا مقام کس کا؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ کے دور خلافت سے لے کر، آپ کے دور اسلام سے لے کر، آپ کے دور جاہلیت کی زندگی سے لے کر ہر گوشے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ہدایت کو پنہا رکھا ہے. اگر ہم آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے کچھ فیضان حاصل کریں، خالی صدیق کے صداقت کو ہی حاصل کر لیں، اگر آج ہم اپنی زندگیوں کا دار و مدار جو ہے وہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ان کی صداقت کی بنیادوں پر ہم اس اسلوب کو سیٹ کر لیں، اپنے اس سسٹم کو، اس کے فنڈامنٹلز کو صداقت کی بنیادوں پر سیٹ کر دیں، تو آج ہمارے 100 مسائل جو معاشرے کے وہ ختم ہو جائیں. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے. اور پھر وہ جب اسلام کو خاص طور پہ پہلا، آج تو مسجد نبوی ماشاءاللہ بہت بڑی ہو گئی، وسیع رقبے پر آ گئی اور بادشاہوں نے اس میں بڑا نظام کیا، لیکن وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو یتیم بچوں کی جگہ کے پیسے دیے تھے، یہ آج پوری دنیا کا خطہ بھی شامل کر دے تو اس کے برابر نہیں. وہ یتیم بچوں کے جب مدینے سے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دیکھ کچھ پیسے پڑے ہیں، یہ سب کچھ خرچ کر دیا، سب لوٹا دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بچے ہیں. فرمایا وہ جو بچے ہیں تو بس یہ جگہ کے جو یہ جگہ ہے، یتیم بچوں کی جگہ ہے، اس کے پیسے لگواؤ اور ان کو پیسے دو اور اس جگہ کو مسجد نبوی کے لیے خریدو. اور پہلی جگہ جو مسجد نبوی کے لیے خریدی گئی اس میں اگر کسی کا مال لگا تھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ان کا مال صاف اتنا تھا، کتنا صاف تھا کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ وہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں مال عطا کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کو صفائی ستھرائی نصیب ہو جائے اور زیادہ ستھرا ہو جائے. فرمایا کہ صدیق نے امام حسن حضرت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت الرحمن کے برادر اصغر امام حسن مفتی اعظم ہند، آپ فرماتے ہیں لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. فرمایا کہ آپ نے کوئی بھی وقت جانے نہیں دیا اسلام کی نصرت کے لیے. کوئی بھی وقت آیا، کسی طرح کی بات آئی، آپ نے کہا کہ میں حاضر، میں سب سے پہلے حاضر، میں سب سے پہلے حاضر. اور پھر وہ مقام آ گیا کہ اللہ نے آپ کے اس مال کو دینے کی جو آپ کی صفت ہے، یہ جو آپ کی عادت ہے، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا. اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اتنا مال خرچ کیا، اتنا مال کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مال کو خوب ستھرا فرما دیا. قرآن کہہ رہا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، خوب ستھرا. اب جب وہ مال خوب ستھرا ہو گیا تو اب وہ اس مقام پر پہنچا کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ صدیق کچھ بچا ہے، اور صدیق کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کچھ بچا ہے. فرمایا بس اس مال سے مسجد نبوی کی جگہ خرید لو. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، مسلمات اہل سنت میں سے یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، اگر پوری کائنات میں انبیاء اور رسول خدا علیہ السلام کے بعد کوئی سب سے افضل ہے، کسی کا وہ مقام ہے، تو وہ مسلمات اہل سنت کے مطابق، وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق وہ مقام فقط سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب ہمیں فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نصیب فرمائے. آپ کی صدیقیت کے جو صداقت کا صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کی صداقت کا صدقہ عطا فرمائے. آپ کا جو نفاق بالاسلام ہے، آپ کا جو نفاق بالاسلام ہے، آخری وقتوں میں آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھا کرتے،
تو آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بابا جان آپ کے پاس تو اور بھی لباس ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے آپ جب نماز پڑھتے ہیں اسی کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں، اسی کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ صحابہ ہمیں بنیادیں بنا کے دے رہے، یہ صحابہ ہمیں بتا رہے کہ بے بھائی کس چیز کا مقام افضل اور اعلیٰ ہے، یہ تم اس چیز کے بعد اندازہ اور حساب لگاؤ، یہ چیز سوچنے کے بعد، یہ چیز دیکھنے کے بعد اندازہ لگاؤ کہ کون سی چیز مقام و مرتبے میں اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو فرمایا کہ اے میری بیٹی، یہ تو وہ کپڑا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ فرمایا کہ یہ وہ کپڑا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ میں ساری زندگی اس کے علاوہ کسی کپڑے میں نماز ہی نہیں پڑھوں، کیونکہ میری جو محبت ہے رسول اللہ علیہ السلام سے، مجھے وہ اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر آپ نے وہ وقت دیکھا، یہ ویسے ہی ذکر کرتے، بات ہماری ہو گئی ہے پوری، ویسے ہی ذکر کرتے حدیث پاک اور بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں ذکر ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کھڑا کر دو نماز کے لیے۔ ابو بکر نماز پڑھائے، جماعت کرائے، اور آپ جو ہے وہ صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اور جب آپ واپس تشریف لائے تو ابھی ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، پہلی رکعت ہو گئی تھی، دوسری چل رہی تھی۔ اب نماز جو عبادت ہے وہ فقط اللہ کے لیے، نماز فقط اللہ کے لیے عبادت، اور صدیق اکبر جماعت کرا دیں، یہ بھی نہیں کہ آپ پیچھے نماز اپنی پڑھ رہے، جماعت کرا دیں، اور آپ کے پیچھے جو اقتداء میں کھڑے ہیں وہ صحابہ کرام کھڑے علیہم الرضوان رضی اللہ تعالی عنہم کھڑے، اور آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر امام کا وہ شعر، ان کی مہر میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ تو وہ جو ان کی مہر، وہ جو دل کے غنچے کو کھلانے والی مہر، فرمایا کہ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو پوری مسجد آپ کی خوشبو سے مہکنے لگی، ہر جگہ آپ کی خوشبو مہکنے لگی۔ صحابہ کا اندازہ ہو گیا کہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، تو صحابہ نے رمی شروع کر دی، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوران نماز رمی شروع کر دی، ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ جب وہ تھوڑا زیادہ بڑھ گیا، آواز جب زیادہ بڑھ گئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فوکس تھا نماز پہ وہ ٹوٹ گیا، اور آپ نے جیسے وہ فوکس ٹوٹا تو آپ کو بھی وہ احساس آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، تو آپ نے اپنے ہاتھ مصلی امامت پر، نماز جاری ہے، ابھی جب آپ ہاتھ چھوڑ کے پیچھے آئیں گے تو بھی نماز ٹوٹی نہیں ہے، آپ نے ہاتھ اوپر کر دیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قف یا ابا بکر قف الی مقامک، اے ابو بکر رک جاؤ اپنے مقام پر، اپنے مقام سے ہٹو نہ۔ آپ پیچھے آ گئے، آپ علیہ السلام آگے تشریف لائے، آپ نے نماز کو مکمل فرمایا، نماز کے بعد کہا اے ابو بکر تجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ رکے رہو اپنے مقام پر، تم کیوں پیچھے آئے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، کہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ آپ موجود ہوں اور وہ نماز پڑھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جگہ موجود ہوں اور ابو قحافہ، آپ نے اپنے والد کی کنیت کا ذکر کیا، اپنی کنیت بھی نہیں اپنے والد کی کنیت کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ وہاں موجود ہوں اور وہ نماز پڑھا دیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار نبوت پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر حملے ہونے لگے، جب مسلمہ کذاب باہر آ گیا، جب بڑے بڑے مرتدین باہر آ گئے، تو اس وقت بھی جہاد کا عنوان کو سیدنا صدیق اکبر نے بلند رکھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ جانیں تو ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جان ہے تو جہان ہے، آپ سے محبت ہے یہ جان ہے، اور آپ کا عشق ہے تو ہمیں اور کچھ چاہیے ہی نہیں۔ فرمایا کہ یہ جانیں تو ہم نے رکھی رسول اللہ علیہ السلام کے لیے، اور وہ جو قلعہ یمامہ تھا وہ 80,000 کا لشکر اور وہ تمام نظام، اور ادھر آپ کے پاس قلیل تعداد
لیکن آپ نے فرمایا کہ بس آج یا تو ہم خود ختم ہو جائیں گے یا تو رسول اللہ علیہ السلام کے منکرین ختم نبوت کو ختم کر دیں گے. اور پھر اسلام میں تاریخ میں وہ منظر دیکھا کہ مسلمہ کذاب اور بڑے بڑے جو منکرین ختم نبوت اور بڑے بڑے جو مرتدین تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے ان کو لگام ڈالی اور آپ نے ان کو نصب کیا اور آپ نے الہ کلمت الحق کو بلند رکھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی سیرت سے فیضان عطا فرمائے, آپ کی صداقت سے فیضان عطا فرمائے, آپ کی اسوہ سے فیضان عطا فرمائے, آپ کی حیا کا فیضان عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب دیگر صحابہ تشریف لایا کرتے تھے تو آپ بیٹھے رہتے. فرمایا جب صدیق اکبر آتے تو آپ ایک تھوڑا سا بڑھ کے بیٹھ جایا کرتے. فرمایا کہ میں اس سے کیسے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں, جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ